اگر جبرن بھی بندوق بردار ہمارے سروں پر سوار ہو کر ہمارے کسی غریب کے گھر میں زبردستی کھانا کھا لیں، تا حیات وہ بندہ اپنے ان اداروں سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا۔ آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو انہوں نے تو سہولت کاری کی ہے، انہوں نے تو کھانے دیے ہیں۔ اگر کسی پر 100 روپے کے چندے کا الزام لگ جائے تو کہتے ہیں جی ٹیرر فائنینسنگ کی ہے، دہشت گردوں کی امداد کی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ پاکستان کا وفاقی وزیر داخلہ کہہ رہا ہے۔ آپ اور ہم اگر کہتے تو شاید الزام کی بات ہوتی، پاکستان کا وفاقی وزیر داخلہ کہتا ہے کہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ بندوق برداروں کو بھتہ دیتا ہے۔ آپ بتائیے کہ 100 روپے کا چندہ دینے والا وہ تو ٹیرر فائنینسنگ میں صبح شام آپ کے اداروں کے چکر کاٹتا رہے، اور جس کے بارے میں وفاق کا وزیر داخلہ کہتا ہے کہ یہ دہشت گردوں کو اور بندوق برداروں کو بھتہ دیتا ہے، وہ ٹیرر فائنینسنگ میں نہیں آتا۔ وہاں آپ کے ادارے کہاں چلے گئے؟ ٹویٹ آج بھی موجود ہے وفاقی وزیر داخلہ کا، آپ ان کے اکاؤنٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہمارا سوال ہے کہ اگر ٹیرر فائنینسنگ جرم ہے اور جرم ہے تو پھر یہ بیٹھا ہوا شخص میرے صوبے کا وزیر اعلیٰ کیوں ہے؟ اس بدقسمت صوبے کا وزیر اعلیٰ کیوں ہے؟ اور پھر آپ کا مہمان کیوں نہیں ہے؟ اس صوبے میں جمعیت علماء اسلام سب سے بڑی قوت ہے، سیاسی حوالے سے، نظریاتی حوالے سے، لیکن سب سے بڑی قوت کو دیوار کے ساتھ لگا کر اقتدار کسی اور کے حوالے کر دیا گیا۔ اب اقتدار انہوں نے آپ سے چھینا تو نہیں ہے، چھیننے والے تو پس پردہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان پس پردہ قوتوں نے آپ سے نہیں چھینا، صرف بلوچستان کی جمعیت سے بھی اقتدار چھینا ہے، آپ کے مرکز کی نمائندگی کو بھی چھینا ہے۔ لیکن جو صورتحال اس وقت اس صوبے کو درپیش ہے، بخدا کسی صوبے کو درپیش نہیں۔ آپ امن و امان کو دیکھ لیجئے، رات بہت دور کی بات ہے، آپ سر شام روڈوں پر نہیں نکل سکتے، آپ کے فاٹا کے اضلاع نو گو ایریاز بن چکے ہیں، ہمارے جنوبی اضلاع اکثر تحصیلیں ہماری نو گو ایریاز بن چکی ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں جب بدامنی کا یہ عالم ہوگا اور حکومت چھین کر کسی اور کے سپرد کی گئی ہوگی تو پھر لازمی بات ہے کہ لوگوں کی نظریں آپ کی طرف اٹھیں گی۔ اگر مجھے یہ دعویٰ ہے اور برحق دعویٰ ہے کہ اس صوبے کی سب سے بڑی جماعت بھی جمعیت علماء اسلام ہے، اور یہ بھی کہ اقتدار بھی ہم سے ہی چھینا گیا ہے، تو پھر ان پر رد کرنے کی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری اگر ہے تو بحیثیت جمعیت علماء اسلام کے ورکر کی ہماری۔ جو کرپشن کی صورتحال اس وقت اس صوبے کو درپیش ہے، بخدا کرپشن کا لفظ چھوٹا پڑ گیا ہے۔ ایک ایک ضلع سے اربوں اربوں کے کرپشن کے سکینڈلز آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو دیکھیے تو ابتدا میں ان کا موقف لوگوں کے سامنے یہ تھا کہ یہ 9 مئی تو ہم نے نہیں کیا، یہ تو فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ تو پاکستان کی افواج نے خود کیا،
خود پلان کیا، خود ایگزیکیوٹ کیا اور اس کے بعد الزام ہم پر لگا دیا تاکہ ہم پھنسیں. اور اس دن میرے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے ان کے ایک لیڈر کہہ رہے تھے کہ جی جس نے کیا ہے ان کو پکڑے نا، ساری پارٹی کو رگڑا کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ تضاد آپ دیکھیے. کہیں آپ کہیں فالس فلیگ آپریشن ہے، فوج نے کیا ہے، اور اب آپ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کیا ہے ان کو پکڑیں. اور دوسری طرف آپ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا کردار دیکھ لیجئے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے، کہتی نہیں کیا، کہ جن جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کر کے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کیا 9 مئی ان کے لیے معاف ہو گئے. اور آج بھی عمران خان کے حوالے سے ان کا موقف یہ ہے کہ جی عمران خان معافی مانگ لے تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں. تو پھر ہمارا سوال ہے کہ اگر 9 مئی ریاست کے خلاف بغاوت ہے، اگر 9 مئی آپ اس مملکت کے خلاف بغاوت سمجھتے ہیں، تو پھر ریاست کے خلاف اور مملکت کے خلاف بغاوتیں کیا پریس کانفرنسوں سے معاف ہو جایا کرتی ہیں؟ کیا ریاست کے خلاف بغاوت عمران خان کے معافی مانگنے سے ختم ہو جائے گی؟ اور اس سے زیادہ منافقت کا اندازہ آپ کس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 9 مئی کا ایک مجرم تو اڈیالہ کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور اسی 9 مئی کا دوسرا مجرم ہمارے وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. تو پھر صاف بات ہے کہ بدامنی کو بڑھاوا بھی آپ دے رہے ہیں، تحفظ بھی آپ کر رہے ہیں. اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ بھتے دیتا ہے اور اس کے باوجود وہ 9 مئی کا مجرم ہے اور اس کے باوجود وہ وزیر اعلیٰ ہے، تو آپ بتائیں پھر میں پشت پناہی کس چیز کو کہوں گا؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایک ضلع سے 40 ارب کے کرپشن کے کیسز نکل رہے ہیں، اور اب یہ دوسرے اضلاع کے کیسز نکلنے شروع ہوں گے تو یہ کھربوں تک بات جائے گی، تو آپ بتائیے کہ ایسے لوگوں کو پھر اقتدار پر مسلط رکھنا پھر پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ تو آپ مجھے بتائیے، اگر یہ حکومت جس کو ہم جھیل رہے ہیں اس کی پشت پناہی وہی لوگ کر رہے ہیں، تو آپ سب مجلس عمومی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اس کے لیے پھر کون سا انداز اور کون سا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اب یہ آپ کے اور ہمارے سوچنے کا میدان ہے کہ ہم نے اس پر غور کرنا ہے کہ ہم نے اس کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. آپ اور ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے. ہم اس صوبے کی سب سے بڑی جماعت ہیں، تو پھر لوگوں کی نظریں بھی آپ کی طرف اٹھیں گی، لوگوں کی امیدیں بھی آپ سے وابستہ ہوں گی. اور پھر ایسا نہیں ہے، ابھی سیلاب کی صورتحال میں آپ نے دیکھا، آپ جہاں جہاں یہ آفت آئی ہے، جہاں جہاں کے ہمارے لوگ اس آفت سے گزرے ہیں، ان لوگوں نے اگر کسی کو اپنا مسیحا دیکھا ہے میدان پر تو وہ جمعیت علماء اسلام کے لوگوں کو دیکھا ہے. اگر ان کی مدد کے لیے کوئی آیا ہے تو جمعیت علماء اسلام کے لوگ آئے ہیں. اگر کسی نے ریسکیو کیا ہے تو جمعیت علماء اسلام کے لوگوں نے کیا ہے، انصار الاسلام کے رضاکاروں نے کیا ہے. کسی نے ریلیف دیا ہے تو جمعیت علماء اسلام کے لوگوں نے کیا ہے. اب ریہیبلیٹیشن کے فیز میں بھی اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو پھر وہ جمعیت علماء اسلام کے لوگ نظر آ رہے ہیں. اور صرف خیبر پختونخوا میں نظر نہیں آ رہے، آپ کو پنجاب کی سرزمین پر بھی اگر ریسکیو میں نظر آ رہے ہیں تو جمعیت علماء اسلام کے لوگ نظر آ رہے ہیں، ریلیف میں نظر آ رہے ہیں تو جمعیت علماء اسلام کے لوگ نظر آ رہے ہیں. اور اب ریہیبلیٹیشن کے موڈ میں بھی جائیں گے تو پھر آپ کو جمعیت علماء اسلام کے لوگ نظر آئیں گے.